नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाले एक बेईमाना कत्ल का वाक़या आपके सामने रखेंगे कि एक 24 साला लड़की जिसने शादी से इनकार किया तो लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। क्या वाक़या था, वजूहात क्या बनी, तफसीलात क्या है और उसके बाद ये केस कहाँ तक पहुँचा, अभी इसका क्या स्टेटस है और अब इसमें बड़ी पेशरफ्त क्या हुई है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के थाना कोराल की हदूद में ये वाक़या पेश आया और जो मुद्दई है केस के वो लड़की के वालिद हैं और वो अपने कंप्लेंट में ये लिखते हैं कि उनकी बेटी जो काम पर जाती थी तो एक लड़का उसको 4-5 महीने तक फॉलो करता रहा। लड़के का नाम शहजाद है, लड़की जो कत्ल कर दी गई वो सोनिया थी। तो लड़के ने उसे, शहजाद ने सोनिया को शादी की ऑफ़र की कि वो उससे शादी करना चाहता है, जो कि बाद में बाकायदा तौर पर अपनी फैमिली के ज़रिए उसके घर प्रपोज़ल भेजा। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गईं, एक तो लड़की मुसलमान थी और लड़का क्रिश्चियन था, तो उसकी फैमिली ने कहा कि हमारा आपस में रिश्ता नहीं हो सकता। इस बात पे उन्हें मना करके वापस भेज दिया। लेकिन उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2020 का वाक़या है कि 2020 में थाना कोराल की हदूद में लड़की सुबह 9 बजे तकरीबन अपने घर से निकली और वो जब फ़ज़ाइया स्टॉप पे पहुंची 9:36 का अप्रॉक्सीमेटली टाइम लिखा हुआ है कि उस वक्त उसे सर में गोली मार के कत्ल कर दिया गया और ये इल्ज़ाम शहजाद पर लगा। और वहाँ मौके के गवाह भी मौजूद थे जिन्होंने गवाही दी। इस केस में 3 एक्यूज़्ड बनाए गए। मेन जो एक्यूज़ था वो शहजाद था, उसके साथ फैज़ान और एक और लड़की को भी इसमें मुल्ज़िम बनाया गया। केस का ट्रायल चला और ट्रायल के दौरान जो तमाम तर गवाह थे उनके बयानात कलमबंद हुए और उसके बाद ये केस 2023 में कंक्लूड हुआ, जब जो शरीक 2 मुल्ज़मान थे, लड़का और लड़की, फैज़ान और एक लड़की थी, उनको अदालत ने बरी कर दिया बेगुनाह करार देकर, जबकि जो शहजाद थे उसे 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। 2023 में ये सज़ा सुनाई गई। उसके बाद शहजाद की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जेल अपील की गई। उस जेल अपील में उसकी इस्तदा ये थी कि ये फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और उसको दी गई सज़ा जो है वो उसे ख़त्म करके उसे बरी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह केस सुना। केस में दलाइल सुने गए, वकला की बहस सुनी गई, तमाम जो एविडेंस था उसे सामने रखा गया, उसको रिकॉर्ड पर लाया गया एक बार फिर से। चूँकि ट्रायल कोर्ट में ये तमाम एविडेंस, तमाम प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद ट्रायल कोर्ट नतीजे पर पहुंची थी कि मुल्ज़िम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब यही तमाम चीज़ें सामने आईं तो इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और अदालत ने 25 साल की दी गई कैद बामुशक्कत जो है उसे कलअदम करार दे दिया, यानी वो फैसला ख़त्म हो गया। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर संगीन नोयत के सवालात उठा दिए हैं। अदालत ने, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो मुकम्मल तौर पर जो फैसला है वो बिला जवाज़ है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें जो सज़ा दी गई उसकी वजूहात नहीं लिखी गई और ये बयान नहीं किया गया कि 25 साल की सज़ा क्यों दी गई है। अब अदालत एक नुक्ते पर आ गई। 302 दफ़ा है कत्ल की, 302A, 302B और 302C। जो मुल्ज़िम था शहजाद उसे 302C के तहत सज़ा सुनाई गई और उस सज़ा में अदालत ने 25 साल कैद बामुशक्कत लिखी। लेकिन उसमें मिटिगेटिंग फैक्टर यानी कुछ एविडेंस जो था उसमें अदालत को लगा कि ये कमी है। वो कमी ये थी कि जो ट्रायल कोर्ट के सामने जब बयानात रिकॉर्ड हो रहे थे और उस पर जिरा हो रही थी
تو گواہ نے جو واقعے کا وقوعے کا جو وقت ہے اس میں دو متضاد بیان دے دیے۔ اب وقوعے کے دو متضاد بیانات کو پکڑ کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے جو عام قتل ہے، عام حالات میں ہونے والا قتل، اس پر سزائے موت ہے، لیکن اس میٹیگیٹنگ فیکٹر کو جو کہ بہت چھوٹا فیکٹر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سے 25 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی، سزائے موت نہیں سنائی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اب یہ سوال کر رہی ہے، ٹرائل کورٹ سے کو یہ وجوہات لکھنے کا آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ نے سزائے موت کیوں نہیں دی، اور ٹرائل کورٹ نے کس طرح ڈٹرمن کیا کہ یہ 302C کا کیس ہے، کیونکہ 302C کا کیس وہاں آتا ہے جہاں پہ قصاص نہ بنتا ہو، قصاص کی سزا نہ بنتی ہو، وہاں پہ 302C آ جاتا ہے۔ ادروائز جو نارمل قتل ہوتا ہے جس پہ جو 302C وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ قصاص نہ بنتا ہو اور دو طرفہ یعنی جو ملزمان ہیں ان کے وکلاء اور جو دوسرے جو کمپلیننٹ ہیں ان میں ایک ڈیفرنس آ رہا ہو، ان کی آراء متضاد ہوں۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ لکھتی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اس بات کو اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا ہے کہ واقعے کے تمام تر شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، جو ملزم تھا جسے بعد میں سزا ہوئی اس کی وہاں پہ موجودگی اسٹیبلش ہو گئی، جو گواہ ہے ان کے بیانات سے یہ کیس اسٹیبلش ہو گیا، اور اس کیس کا ایک موٹیو یعنی مقصد ہوتا ہے، مقصدیت جو تھی وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ کیا مقصد تھا جس کی بنیاد پہ اس نے اس لڑکی کو قتل کیا، یعنی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا، اس بنیاد پر قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جائے وقوعہ سے جو گولی کا شیل ملا وہ شیل ملزم سے بعد میں ریکور ہونے والے پستول سے بھی میچ کر گیا۔ 30 بور کا پستول تھا جس سے فائر کر کے لڑکی کو قتل کیا گیا۔ پنجاب فورنسک لیب میں جب یہ ایگزامن ہوا تو اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ اسی پستول سے چلائی گئی گولی تھی جس کا شیل جائے وقوعہ سے ملا تھا۔ یہ تمام تر چیزیں جب ثابت ہو گئیں، جب اسٹیبلش ہو گیا سب کچھ، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ حیرانی کا شکار ہے کہ ٹرائل کورٹ نے لڑکے کو سزائے موت کا آرڈر کیوں نہیں دیا بلکہ اسے 25 سال قید بامشقت کا آرڈر کس طرح سنا دیا۔ اب جو فیکٹس تھے وہ لکھے گئے کہ لڑکی کے والد نے بتایا کہ 5 ماہ سے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، پھر شادی کے لیے رشتہ بھیجا، اس سے انہوں نے انکار کیا، تو اس کے بعد لڑکے نے لڑکی اور اس کے والد دونوں کو دھمکیاں دی کہ وہ انہیں مار دے گا۔ اب عدالت یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ کونسل اور جو اپیل کنندہ یعنی جو شہزاد ہے جسے سزا ہوئی اس کے وکیل سے بھی یہ پوچھا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے 25 سال کی سزا کیوں دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہیں کوئی وجہ جسٹیفائی کی گئی ہے، تو وہ بھی اس پر کوئی باجواز اس کی وجہ پیش نہیں کر سکے، بلکہ ٹرائل کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں اس کی باجواز وجہ پیش نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سختی سے ٹرائل کورٹ سے متعلق لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کلیئرٹی نہیں لائی، بلکہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ واضح ہے ہی نہیں، اس میں وجوہات نہیں ہیں کہ کیوں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور یہ بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ جو قتل کا کیس ہو اس کیس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ان نیچر ہوتا ہے، اور اس میں کورٹ نے بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے، احتیاط برتنی ہوتی ہے اس کا تعین کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے میں۔ تو کورٹ یہ لکھتی ہے کہ جو عام حالات میں کیا گیا قتل ہو اس پر سزائے موت ہے۔ یہ کچھ ایکسیپشنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، مخصوص پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن میں یہ سزائے موت جو ہے اسے عمر قید میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ٹرائل کورٹ نے صرف اس میٹیگیٹنگ فیکٹر پہ یعنی ایک ٹائم کا وہ جو ڈیوریشن کا ڈیفرنس جو بتایا جا رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ تمام تر جو سزا کا فیصلہ ہے اسے 25 سال پہ لے آئی۔ تو اب عدالت نے یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے اور کیس ٹرائل کورٹ کو ہی ریمانڈ بیک کیا ہے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ 45 دن کے اندر اس کیس کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے، اور وہ فیصلہ جو ہوگا
وہ دونوں پارٹیز کو ایک بار پھر سے سماعت کا موقع دینے کے بعد کیا جائے گا۔ 45 دن کے اندر دونوں پارٹیز کو ایک بار پھر سے ان کے دلائل سنے جائیں وکیلوں کے، اور اس کے بعد کورٹ فیصلہ دے، اور جو فیصلہ دے اگر اس میں یہی 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس میں ڈیٹیلڈ ریزننگ لکھی جائے گی، اس میں وجوہات بیان کی جائیں گی کہ عمر سزائے موت کیوں نہیں دی گئی اور 25 سال قید کی سزا کیوں دی گئی ہے۔ اور اس میں کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے یہ لکھنا کہ محض جو ہے وہ اس پہ میٹیگیٹنگ جو فیکٹر جس کو سامنے لایا گیا ہے اور جو وجوہات جو ہیں وہ کمزور وجوہات ہوں تو اس کی بنیاد پر سزائے موت کو 25 سال یا کم قید میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب 45 دن ہیں، 45 دن میں ٹرائل کورٹ نے اس کیس کا دوبارہ فیصلہ کرنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کی نظیروں کو اس میں شامل کرتے ہوئے وہ حوالے دیتے ہوئے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق اب اس کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔